نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ اہلیان حاجی والا معزز سامعین، ناظرین اور پردہ میں بیٹھی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج اس جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس مضمون کے انتخاب کا سبب حال ہی میں ہونے والے جملہ نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات ہیں۔ ہم نے چاہا کہ اس موقع پر نوجوان نسل کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے ان کے دلوں میں ایک بار پھر سے شان ختم نبوت، شان رسالت، عظمت محمدی کا پھر سے وہ بیج بویا جائے، پھر سے وہ پودا لگایا جائے، تاکہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ اس کے ایمان پر جتنے مرضی حملے ہوتے رہیں وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کے استقامت کے ساتھ اس عقیدے پر قائم رہے اور اسی عقیدے پر زندہ رہے، اسی عقیدے پر اس کی موت واقع ہو۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حاضرین مکرم، آیت کی طرف آنے سے پہلے ایک اہم چیز آپ احباب کے گوش گزار کر دوں۔ یاد رکھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو اسلامی عقائد میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بولیے کیا؟ بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جتنے بھی عقائد ہیں ان میں عقیدہ ختم نبوت یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی اساس یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نہ صرف اساس ہے
بلکہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور بھی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درجنوں مقامات سے بڑھ کر اگر اس سے زیادہ بات کروں تو یہ حق بات ہے کہ سینکڑوں مقامات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی نصوص وارد ہوئی ہیں، یعنی نص موجود ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا برملا اعلان کیا ہے۔ حاضرین مکرم، اس کی اہمیت کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے اور وہ پتھر ہے کہ اگر کسی عمارت بنی ہوئی عمارت میں سے اس کی بنیادی اینٹ نکال لی جائے تو عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح اگر عقائد کی بنی عمارت میں سے عقیدہ ختم نبوت کو ہی نکال لیا جائے تو عقائد کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے جا گرتی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بولیے کیا؟ کسی جوان مرد کے باپ، اونچا بولیے، کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد متصلاً اگلا اعلان اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ بولیے اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ جن پر رب کائنات نے سلسلہ ختم نبوت کا اختتام کر دیا ہے، نبوت کا اختتام وجود مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ پر کر دیا۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ عموماً آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ شاید اس عقیدہ ختم نبوت پر قرآن مجید میں کوئی 1 یا 2 یا 3 آیات ہوگی۔ نہیں، آج میں آپ کے سامنے لاتعداد آیات کوٹ کروں گا دامن وقت میں جتنا وقت ہوگا، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے 950 صفحات کی، بولیے کتنے؟ 950 صفحات کی کتاب کا ٹائٹل ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس میں کم و بیش 250 احادیث اور 129 آیات سے استدلال کر کے عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا، 129 آیات۔ اب حاضرین جی احتشام، اب اللہ رب العزت نے جب مضمون شروع کیا تو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے، بولیے سارے، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر سلسلہ نبوت اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جو لفظ ہے نا وخاتم النبیین، یہ ایک عام سادہ سا انسان بھی سنے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے، اس کا اتنا شعور ہوتا ہے کہ اس لفظ کا معنی ختم کرنا ہے۔ لفظ خاتم جو آ رہا ہے تو عام سادہ بندہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خاتم النبیین اس کا معنی یہ ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ منقطع کرنے والے، ختم کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب حاضرین مکرم، اب ان بدبختوں نے ڈنڈی کیا ماری، مرزا غلام احمد قادیانی نے، جنہوں نے نقب زنی کی عقیدہ ختم نبوت پر، لوگوں کے ایمان پر جنہوں نے حملہ کیا،
اسی لفظ خاتم کو لیا، اسی لفظ خاتم کو، اور لفظ خاتم کو لے کر اس کا ایک معنی بیان کیا۔ معنی کیا بیان کیا کہ وہ کہتا ہے چونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو قرآن میں تحریف تو کر کوئی نہیں سکتا، بولیے قرآن میں تحریف تو کر کوئی نہیں سکتا، ضمانت کی حفاظت سب بولیے اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ خود حفاظت کر رہا ہے۔ اب جب بھی کوئی نقب زنی کرتا ہے تو نصوص میں نہیں کرتا، الفاظ میں نہیں کرتا، آیات میں نہیں کرتا، وہ تراجم میں جا کر پھر بے ایمانی اور بددیانتی کرتا ہے۔ یہی کام مرزا قادیانی نے کیا، لفظ خاتم کو لیا اور خاتم کا معنی بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ میں نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ چونکہ خاتم کا معنی ہے مہر، بولیے کیا خاتم کا معنی ہے مہر، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کی مہر بنا کر بھیجا ہے، یہ وہ کہہ رہا، وہ کہتا ہے نبیوں کی مہر مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اب چونکہ حضور نبیوں کی مہر ہے، مہر ان کے پاس ہے، اب وہ جس کو مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا، یہ اس کا موقف ہے۔ اب میں اس کی بددیانتی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مضمون آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ لفظ خاتم کا معنی مہر کر کے کہتا ہے کہ اب نبی جس پر مہر لگا دے آقا دو جہاں کی ذات، وہی نبی ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک پہلو کو اگر دیکھا جائے تو ایک پہلو میں کوئی سادہ انسان پھنس جاتا ہے، اور جب وہ سوچتا ہے کہ حضور کی اتنی شان ہے کہ وہ جس کو مہر لگا دے وہی نبی ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ جال، یہ ہے وہ جال جس میں وہ پھانستا ہے سادہ لو انسانوں کو کہ حضور کی اتنی شان ہے کہ وہ جس پر مہر لگا دے وہ نبی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہی وہ گمراہی کا دروازہ تھا جس نے دروازے کھول کھول کر لوگوں کے ایمان کو تباہ کیا۔ ہاں سن لیں، اس کی لغوی بحث اہم ہے اس لیے ہے کہ اس کے بغیر مضمون آگے چلایا نہیں جا سکتا۔ حاضرین عزیز احتشام توجہ کیجئے کہ خاتم اور خاتم یہ دونوں قراتوں میں آتا ہے، تا کے اوپر زبر بھی آتی ہے، تا کے نیچے بولیے ذرا سارے، تا کے نیچے خاتم اور خاتم، اس کی دونوں قراتیں موجود ہیں۔ اب توجہ کریں، یہ دونوں کلمات خاتم اور خاتم یہ اسم کے طور پر بھی بعض دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ جب اسم کے طور پر استعمال ہو تو پھر ان کا معنی بنتا ہے کہ کسی قوم کا آخری فرد، کیا کسی قوم کا آخری فرد، گروہ کا، جماعت کا جو سب سے آخر پہ آنے والا، اگر یہ اسم کے طور پر خاتم اور بولیے ذرا یاد کروانا ہے آپ کو، خاتم اور خاتم اگر یہ اسم کے طور پہ آئے تو بولیے کسی جماعت، کسی گروہ کا سب سے آخر پہ آنے والا فرد، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اگر خاتم صرف خاتم کو لیا جائے تو یہ اسم فاعل بنتا ہے، فاعلن، اس وزن پہ ذرا بولیے، خاتمن فاعلن، یہ اس میں فاعل بنتا ہے۔ اور اگر فاعل ہونے کے ناطے اس کا معنی دیکھا جائے اور اس کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو خاتمن بر وزن فاعلن یعنی ختم کرنے والا، بولیے کیا ہے، اونچا بولیے کیا ہے، ختم کرنے والا۔ مطلب کیا کہ مصطفیٰ ہی کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے نبوت کے سلسلے کو اپنی آمد کے ساتھ ہی ختم کر دیا۔ حضور کی آمد کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حاضرین عزیز احتشام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور یہ لفظ خاتم کا معنی مہر بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا معنی مہر نہیں ہے، مگر وہ اس کا معنی اور مفہوم بدلتے ہوئے کہتا ہے چونکہ اس کا معنی مہر ہے تو مہر سے مراد یہ ہے کہ حضور جس پہ مہر لگا دے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ سن لیں،
اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر مہر بنایا ہے تو اس مہر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے کوئی تحریر لکھی جائے تو تحریر لکھی جانے پر وہ جو صاحب تحریر ہے وہ اینڈ کرتے ہوئے اپنی مہر لگاتا ہے نا. جب خط، لیٹر، درخواست، جو چیز وہ لکھ رہا ہے تحریر، وہ جب اینڈ کرتا ہے تو اس پہ کیا کرتا ہے؟ سٹمپ لگاتا ہے نا، مہر لگا دیتا ہے. اس مہر کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھ لیں مہر کا معنی کیا ہے. وہ جو اینڈ پہ لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ صاحب تحریر نے اوپر سے لے کر نیچے تک جو کچھ لکھا، اب کسی اور کو اس میں سے نہ کچھ نکالنے کی جرت ہے، نہ کچھ، بولیے ذرا، نہ کچھ ڈالنے کی جرت ہے. حاضرین مکرم، بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر مصطفیٰ کو مہر بنایا ہے تو مطلب کہ یہ کہ مصطفیٰ کو مہر بنا کے بھیج دیا ہے. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد کسی کو جرت نہیں، کسی کو جسارت نہیں کہ وہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکے. کیوں؟ کہ وہ آخری نبی ہیں، بطور مہر آ گئے. اب اس کے بعد کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بولیے، اب کسی اور کو اس کے بعد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگلی بات توجہ طلب، وہ کیا کہ جب کہا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، تو یہ اللہ پاک نے کیوں فرما دیا؟ ابوت کی نفی مطلقاً، باپ ہونے کی نفی نہیں کی کہ باپ ہے ہی نہیں، باپ ہے. حضور بطور باپ بولیے ہیں، مگر کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں. بولیے کیا ہے؟ کسی. اب سوال پیدا ہوا کہ جوان مرد کے باپ بھی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی عیب تو نہیں ہے جوان مرد کا باپ ہونا؟ بولیے کوئی، بولیے نا، کوئی عیب تو نہیں ہے. بھائی کتنے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے بیٹے دیے، پھر ان کے بیٹے جوان بھی ہوئے، اور صرف جوان نہیں ہوئے، پھر وہ نبی بھی ہوئے. بولیے، بیٹے بھی ہوئے، بیٹے جوان بھی ہوئے، پھر بیٹے بولیے نبی بھی ہوئے. تو آقا دو جہاں کی جب باری آئی تو یہ کیوں کہا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جوان مرد کے باپ نہیں ہے؟ اس لیے کہا، حکمت یہ تھی کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا جوان ہو جاتا، سن لیں، اگر حضور کا بیٹا جوان ہو جاتا تو جوان ہونے کے بعد کیا خیال ہے؟ نبوت ملتی یا نہیں ملتی؟ بولیے، نبوت ملتی یا نہیں ملتی؟ بھائی ملتی، اس لیے کہ کئی نبی ایسے تھے جن کے بیٹے کو نبوت بھی آگے ملی. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی، بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی، بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. حضرت زکریا علیہ السلام نبی تو بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی. تو کئی مثالیں ہیں قرآن مجید نے بیان کی. اب ادھر تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے دی. تو اللہ رب العزت اگر آقا دو جہاں کا بیٹا جوان ہو جاتا تو اسے نبوت ملتی، اور اگر حضور کے بیٹے کو نبوت ملتی تو مصطفیٰ پہ ختم نبوت نہ رہتی. توجہ ہے، حضور پہ ختم نبوت بولیے نہ رہتی. اور اگر بیٹا جوان ہو جاتا اور اسے نبوت نہ ملتی تو یہ ایک جزوی نقص تھا کہ باقی کئی انبیاء تھے، بیٹے جوان بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے. اور اگر حضور کا بیٹا جوان ہو جاتا اور اسے نبوت نہ ملتی تو قیامت والے دن جب انبیاء کی صفیں بنی ہوتی، انبیاء صف بصف کھڑے ہوتے، وہاں وہ بھی ہوتے، بیٹے نبی بھی ہوتے ساتھ کھڑے، تو کیا خیال ہے؟ حضور کا بیٹا بھی وہاں ہوتا، مگر ہوتا تو صحیح مگر وہ نبی نہ ہوتا. تو کیا خیال ہے باقی انبیاء کو جزوی فضیلت ملتی یا نہیں؟ بولیے سارے، مل جاتی. اس لیے کہ حضور کے بیٹے کو جوانی کے بعد اگر نبوت نہ ملتی تو تب بھی جزوی فضیلت مل جاتی، اور اگر نبوت مل جاتی تو حضور پہ ختم نبوت نہ رہتی. بولیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر ختم نبوت نہ رہتی. حاضرین ذی احتشام، اب دوسری حکمت آگے بڑی توجہ طلب بات ہے. مثال اس کی قرآن سے ہی دے رہا، اور گفتگو میری ساری قرآن سے ہی ہوگی، اس لیے کہ اس دور میں ایک تحریک منہاج القرآن ہی تو ہے جو بات قرآن ہی سے شروع کرتی ہے، ختم کرے تو حدیث مصطفیٰ پہ، ورنہ قرآن ہی پہ ختم کرتے. قرآن کی اگلی بات کر رہا،
یہ سورہ زمر کی آیہ مبارکہ. قرآن نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. آپ میں سے کئیوں کو علم ہوگا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا سب کو، وہ اللہ کا بیٹا ان کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود و نصارہ نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ رب العزت نے پھر اس عقیدے کی نفی کی. خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب فرما دے ان کان للرحمن، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرتا. بولیے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا معاذ اللہ تو پھر اللہ ہی سب سے پہلے اس کی بولیے عبادت کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی الہ بنتا، اور اگر الہ بنتا تو وہ الہ نہ رہتا، اس کی صفت کہا جاتی. حاضرین مکرم اگر بیٹا ہوتا تو الہ بنتا، الہ بنتا تو توحید نہ رہتی. توجہ جاگ رہے ہیں؟ اگر الہ بنتا تو بولیے توحید نہ رہتی، اور اگر الہ نہ بنتا تو اللہ کی ذات میں نقص رہتا. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور بڑا باریک نقطہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد، اگر میرا بیٹا ہوتا تو چونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. بولیے بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اس کا وارث ہوتا ہے، اسے شراکت بھی ہوتی ہے، اسے وراثت بھی ملتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کی نفی کر کے قرآن میں فرما دیا لم یلد ولم یولد. فرمایا نہ میں کسی کا باپ نہ میں کسی کا بیٹا. بولیے نہ میں کسی کا باپ نہ میں کسی کا بیٹا. اور حاضرین عزیز پیشاب شرک فی التوحید کی اللہ رب العزت نے خود جڑ کاٹ دی. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابوت کی مطلق نفی تو نہیں کی، مگر یہ کہا کہ جوان مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مصطفیٰ کا بیٹا جوان ہو جاتا، جیسے ادھر فرمایا اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کی سب سے پہلے عبادت میں کرتا، اور اگر بیٹا ہوتا تو وہ الہ بنتا، اگر الہ بنتا تو توحید نہ رہتی. تو ادھر بھی سیم اسی طرح اگر حضور کا بیٹا جوان ہو جاتا تو یقیناً پھر نبوت ملتی. بولیے یقیناً پھر نبوت ملتی، اور اگر نہ ملتی تو حضور کی ذات میں نقص رہ جاتا. اللہ رب العزت نے جیسے وہاں توحید پہ شرک کی جڑ کاٹی، ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بچپن میں حضور کی اولاد کو اپنی بارگاہ میں بلا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی قسم کا جو نقص آنے کا خدشہ تھا اللہ نے وہ سارے خدشات رفع فرما دیے، اور ختم نبوت کا تاج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سجا دیا. حاضرین مکرم اگلا لفظ توجہ طلب ہے. آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ. جب فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ، بولیے نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے، بولیے اللہ کے رسول ہے. ادھر اللہ کا رسول ہونے کی بات کی، اور جب اگلی بات آئی تو فرمایا وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. اب سننا یہ دو چیزیں بڑی خاص ہے، رسول ہونا اور نبی ہونا. کیا رسول ہونا اور اونچا بولیے رسول ہونا اور نبی ہونا. حاضرین عزیز احتشام یہ دونوں میں فرق کیا ہے، نبوت کیا ہے اور رسالت کیا ہے. یاد رکھ لے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی بولیے رسول آئے، ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہے. بولیے ہر نبی رسول نہیں. اگر جھٹکے انداز میں آپ کو سمجھانا چاہوں، چونکہ جو درجہ نبوت ہے وہ درجہ رسالت سے چھوٹا ہے، درجہ نبوت کم ہے، درجہ رسالت بولیے بڑا ہے. جب حضور کی شان رسالت کی بات آئی ادھر جوان مرد کے باپ ہونے کی نفی کر کے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے.
چونکہ عظمت بیان کرنا مقصود تھی، شان بیان کرنا مقصود تھی، تو جب شان اور عظمت بیان کرنا مقصود تھی تو درجہ چھوٹا بیان نہیں کیا، جو بڑا تھا وہ بیان کیا. بولیے جو بڑا تھا وہ بیان کیا. اور جب ختم نبوت دروازہ بند کرنے کی ضرورت پڑی تو خاتم الرسول نہیں کہا. بولیے خاتم الرسول نہیں کہا. حالانکہ پیچھے ذکر کس شے کا تھا؟ ولیکن رسول اللہ. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے بخاتم الرسول اور آخری رسول ہے. رب یوں فرما دیتا، مگر نہیں، یوں بھی نہیں فرمایا. پھر کیا حکمت تھی؟ سبب یہ تھا کہ اگر فرما دیتا خاتم الرسول، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو چونکہ رسول کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، قیامت تک آ کر بدبختیاں کرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت کو موقع ملتا اور وہ کہتے دیکھا نہیں قرآن پڑھ کے اللہ نے خاتم الرسول کہا ہے، خاتم النبیین نہیں کہا. چونکہ رسالت کا دروازہ بند کیا ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ یوں کہہ کر اپنے لیے رستہ بنا دیتے. اللہ نے رستہ ہی بند کر دیا. فرمایا وہ شان کے لحاظ سے تو رسول ہے، مگر سنو وہ خاتم النبیین، اور نبوت میں وہ آخری نبی ہے. اب میرے مصطفیٰ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. بولیے اب میرے محبوب کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. حاضرین عزیز احتشام، اس سے بھی اگلی بات توجہ طلب ہے. وہ کیا کہ آپ کو خبر ہے نبی بنتا کیسے ہے؟ کیسے بنتا ہے سمجھ لیں. نبی تب بنتا ہے جب اس سے اللہ کلام کرے. آئے ہائے توجہ ہے. کیا نبی کب بنتا ہے؟ جب اس سے اللہ، بس جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا. بولیے جس سے اللہ کلام کر لے، بولیے وہ. اب آدم علیہ السلام سے کلام کیا، نبی ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، نبی ہو گئے. شیش سے کیا، نبی ہو گئے. نوح علیہ السلام سے کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، ہارون علیہ السلام سے کیا، یعقوب علیہ السلام سے کیا. وہ جس سے کلام کرتا گیا وہ بولتے جائیے ذرا، وہ نبی ہو. ہر کسی سے اللہ نے جب کسی سے کلام کیا، کسی سے کیا تو فرمایا تجھ سے کلام کیا ہے تو ذبیح اللہ. کسی سے کلام کیا کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. اب جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا میرے محبوب ہم نے جس سے کلام کیا اسے نبی بھی بنا دیا، اور نبوت میں آگے خاص صفات بھی عطا کرتا رہا. کسی کو ذبیح اللہ بنا دیا، کسی کو کلیم اللہ بنا دیا. مگر میرے مصطفیٰ ہم کلام کرتے رہے، نبی بنتے رہے. مصطفیٰ تو وہ آخری بندہ ہے کہ جس سے خدا کلام کر رہا ہے. اب باقی سب سے کلام کیا، مگر میرے محبوب تجھ سے کلام کرنے کے بعد اب قیامت تک کسی اور سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں رہی. چونکہ رب قیامت تک کسی اور سے کلام نہیں کرے گا، تو جب خدا کلام نہیں کرے گا تو نبی کیسے بنے گا؟ بولیے جب رب کسی اور سے کلام ہی نہیں کرے گا تو نبی کہاں سے آئے گا؟ چونکہ آخری جس سے کلام کیا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی. اسی لیے فرما دیا وخاتم النبیین. حاضرین عزیز احتشام، اس بات کو میں مزید وضاحت کے ساتھ آگے لے کر بڑھتا ہوں. یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. ایک دفعہ کہیے ذرا سبحان اللہ. ہوش و حواس میں الحمدللہ بیٹھ کر متوجہ ہو کے سن رہے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ابتدائی آیت لے رہا ہوں. توجہ، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے، بولیے یہ اونچا بولیے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بات اللہ نے پہلے کی، اگلی بات بعد میں کی. آگے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. بولیے سارے کیا ہے؟ یہ پوچھا متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ہدایت اس کے لیے ہے جو اونچا بولیے جو متقین ہے. اب آپ کہیں گے اگر ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں تو متقین کی علامت کیا ہے؟ توجہ، کیا متقین کیسے ہوتے ہیں؟ متقین کی نشانی کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ آگے اللہ نے وہ علامتیں بیان کی. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بالکل ابتدائی سورہ بقرہ کے ابتدائی حصہ بیان کر رہا.
آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی صفات میں سے پہلی صفت، فرمایا یؤمنون بالغیب، آگے فرمایا ویقیمون الصلاۃ، جو اچھا نماز کا جب لفظ آتا ہے تو خاموش ہو جاتی ہے کہ اچھا نماز کا بھی حکم ہے، ہاں ہے، قرآن میں حکم ہے، نماز کی بات آتی ہے تو کئی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اقرار کر لیا تو پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یا تو حضور کی محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو، حضور کی غلامی کا دم بھرنا چھوڑ دو، اور اگر بھرنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل بھی کرنا ہوگا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی کرنی ہو۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، دوسری صفت کون سی ہے؟ اونچا بولیے ذرا، دونوں چیزیں ابتدا میں بیان کی، پہلی غیب پر ایمان، اور ساتھ ہی فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ متقین کی صفات، اور تیسری صفت تینوں اہمیت کی حامل ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بولیے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے، اس مال میں سے میری راہ میں، بولیے ذرا جو خرچ کرتے ہیں وہ بول لیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتنی صفات ہو گئی؟ اونچا بولیے، کتنی؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے کتنی ہو گئی؟ پہلی کون سی ہے؟ ایمان بالغیب، بولیے ایمان بالغیب، دوسری کون سی بیان فرمائی؟ نماز کے قائم کرنے کی، اور تیسری صفت بیان کرتے ہوئے کہ جو میری طرف سے دیا ہوا مال اور رزق ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ 3۔ اب چوتھے نمبر پر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ چوتھی صفت ہے متقین کی، چوتھی صفت، فرمایا اس پر ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے اس بندے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، وما انزل من، اونچا بولیے، وما انزل من قبل، کتنوں کا ذکر آیا ہے؟ 2 کا، ایک مصطفیٰ کا، ایک حضور سے پہلے جس پر وحی اتری، بولیے ایک مصطفیٰ پر جو وحی اتری اور ایک جو حضور سے پہلوں پر وحی اتری، فرمایا چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آقا علیہ السلام پہ اترا ہے، یا آقا علیہ السلام سے، اونچا بولیے، جو حضور علیہ السلام سے، بھائی 2 کا ہی ذکر ہے، پہلوں کا اور حضور کا، کسی تیسرے کا ذکر ہے؟ بولیے کسی تیسرے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے رب کائنات نے مصطفیٰ پر اترنے والے کی تصدیق بھی کی، اور فرمایا متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ پر اترنے والی وحی یعنی کلام خدا، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور سے پہلے اترا۔ تو پہلوں والوں کا بھی ذکر کر دیا، حضور کا بھی ذکر کر دیا، اگر بعد میں کسی نے آنا ہوتا تو خدا اس کا بھی ذکر کرتا۔ توجہ ہے بھئی، پہلوں کا جو ذکر کیا تھا، موجودہ کا جو ذکر کیا تھا، تو دونوں کا ذکر کر لیا، اگر کسی نے بعد میں بھی آنا ہوتا تو اللہ بعد میں آنے والے کا بھی ذکر کر دیتا۔ بعد میں کسی نہ آنے والے کا ذکر کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ رب فرما رہا ہے جو آنا تھا کچھ پہلوں پہ آ گیا، باقی مصطفیٰ پہ آ گیا۔ اب حضور کے بعد نہ وحی آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، کیوں کہ جو بھیجنا تھا وہ سب کچھ مصطفیٰ کو عطا کر کے ہم نے بھیج دیا۔ بولیے جو کچھ بھیجنا تھا حضور کو عطا کر کے ہم نے بھیج دیا۔ حاضرین ذی احتشام، اس سے اگلی قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں۔ آج آپ نے گھڑیوں کو نہیں دیکھنا بھائی، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سچی بات ہے، رات 1 بجے میں وہ وادی سون سکیسر خوشاب سے آگے، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی گیا ہے وہاں نہیں، وہاں خطاب کر کے نکلا ہوں، اور صبح اشرف صاحب کے پاس میں 9 ساڑھے 9 بجے پہنچا ہوں، رات بھر گاڑی ڈرائیو کی ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود الحمدللہ تعالیٰ بخیر و عافیت پہنچا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا کچھ آج اضافی حصہ سنا دیا جائے آپ کو، اگر برداشت کریں گے تو، جو کریں گے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں، باقیوں کا پتہ نہیں۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 136۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمینو ایمان لاؤ، باللہ
वरसूलिही वलकिताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वलकिताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल। फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और रसूल पर ईमान लाओ, और जो कुछ हमने रसूल पर उतारा है, बोलिए रसूल पर भेजा है, वही उतारी है, उस पर भी ईमान लाओ। और आगे फरमाया नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल, और जो कुछ रसूल से पहलों पर उतारा है उस पर भी ईमान लाओ। अब ये फिर दोनों का जिक्र आ गया, तीसरे का जिक्र बोलिए, बाद में आने वाले का जिक्र बोलिए। ओ भाई जिक्र तो रब तब करता जब किसी और ने बाद में आना होता। अल्लाह का बाद में किसी और का जिक्र ना करना इस अमर पर दलालत करता है कि मुस्तफा ही वो आखिरी नबी है कि जो कुछ रब ने उतारना था, नाजिल करना था, सब मुस्तफा पे नाजिल कर दिया, हुजूर पे उतार दिया। अब हाज़रीन जी इत्तशा, कुरान मजीद की एक और आयत में कोट कर रहा, ये सूरह सफ है, उसकी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये बड़ी शानदार आया मुबारक है जो आपके सामने तिलावत कर रहा हूं। इरशाद फरमाया व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर एक और दलील आ गई। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब खिताब किया बनी इसराइल से, तो बनी इसराइल से खिताब करते हुए फरमाया मैं तस्दीक करता हूं अपने से कबल तौरात की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले की भी तस्दीक की और अपने से, बोलिए, बाद में आने वाले की बशारत भी दी। जब बशारत दी तो बशारत देते हुए फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूल, मैं बशारत दे रहा हूं उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा। बोलिए, उस रसूल की जो मेरे, ये सिलसिला इब्तिदा से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक यही रहा। हर नबी जो आता रहा वो बाद में आने वाले की खबर देता रहा। बोलिए, मुस्तफा की हर कोई खबर देता रहा कि मेरे बाद आ रहा है, मेरे बाद आ रहा, हर कोई कहता रहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक हर किसी ने कहा मेरे बाद वो आ रहा है, मेरे बाद आ रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो हद ही कर दी, आपने फरमाया वो जो आ रहा है मिन बाद इस्मुहु अहमद, वो जो आ रहा है उसका नाम अहमद होगा। बोलिए, उसका नाम अहमद होगा। फिर कुरान मजीद में अगली आयत भी बड़ी तवज्जो तलब है। फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को फरमाया महबूब आप खिताब करें लोगों को और इनको बताएं, कुल या अय्युहन्नास, ए लोगो। क्या कहा? ए, ऊंचा बोलिए, ए। अब इस लोगों से मुराद आप क्या ख्याल करते हैं कि जिनको हुजूर खिताब कर रहे थे हुजूर के जमाने या जो दौर में थे, इससे मुराद सिर्फ वो हैं? नहीं, सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि मुकय्यद नहीं किया, या अय्युहन नास कहा, और इस नास से मुराद कयामत तक आने वाले लोग हैं। उन सब को खिताब है हुजूर का कि लोगों सुन लो, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल और रसूल हूं। और सिर्फ इतनी बात नहीं की, आगे फरमाया रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, तुम्हारी तरफ सब की तरफ मैं रसूल बन के आया हूं। ये सब की तरफ से मुराद जब हुजूर खिताब कर रहे थे तब से लेकर, और तब से क्या उससे पहले भी जो गुजर गए मुस्तफा तो उन सब के रसूल बन के आए, और कयामत तक जो आएगा उन सब के लिए मेरे मुस्तफा रसूल बन के आए। फरमाया तुम सब के लिए रसूल। आप कहेंगे ये माना आपने अपनी तरफ से शायद निकाला होगा कि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी, नहीं, अपनी तरफ से नहीं निकाला, अगला लफ्ज कुरान का आ रहा है वो बता रहा है। आगे फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमाता है कि जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक मुस्तफा तेरी मुस्तफाई है। बोलिए, जहां जहां तक मेरी खुदाई है मेरे महबूब वहां वहां तक तेरी मुस्तफाई है। और इसकी दलील सूरह अंबिया में आगे फिर कुरान में आयत आई, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और हाज़रीन जी एहतशाम,
آپ میں نے عرض کیا کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی، آپ نے جو عقیدہ ختم نبوت پر کتاب لکھی 950 صفحے کی، اس میں 129 آیات سے استدلال کر کے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا۔ ہم تو 2-3 آیات زندگی بھر سنتے رہے۔ یہ خراج تحسین حضور شیخ الاسلام کی ہستی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو امت کے جملہ قرض کو بھی اتار دیا۔ حاضرین مکرم، اس مضمون کو جتنا طویل کرنا چاہے کیا جا سکتا ہے۔ میں حدیث کی طرف جا رہا، حضور کی ایک حدیث اہم ہے، وہ کوڈ کر کے اپنی بات اختتام کی طرف لے کر چلتا۔ اگر توجہ سے سن رہے ہیں تو ذرا سبحان اللہ فرما دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ آقا نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی خمیر گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی، بولیے اس وقت بھی نبی تھا۔ اور آگے فرمایا وآخرهم فی البعث، بنایا سب سے پہلے گیا، بھیجا سب سے آخر پہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے آخر پہ جس نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں جس نے سب سے آخر پہ آنا تھا۔ اب میرے بعد اور کوئی نبی، بولیے میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حاضرین ذی احتشام، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مجھے جوامع الکلم بنایا گیا، مجھے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، پھر فرمایا کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، میری ساری زمین پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی، پھر فرمایا میں تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، پھر فرمایا آگے آخری لفظ فرمایا وختم بی النبی نبوہ، فرمایا میں ہی وہ آخری نبی ہوں، اب میرے بعد اور کوئی نبی